بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے 10 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل اور ہمسائے ممالک کے سربراہان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے مختلف خطوط ارسال کیے۔ ایسا ہی ایک خط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو بھی تحریر فرمایا، جس کے جواب میں نصارہ کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی اور ریشمی لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ یہ لوگ جب اس حالت میں مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا اور ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ نصارہ کا یہ وفد مایوس ہو کر مسجد نبوی سے نکلا تو ان کی ملاقات حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ وفد نے ان حضرات سے شکوہ کیا کہ آپ لوگ پہلے تو ہمیں دعوت دیتے ہیں اور جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری رائے تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سونے کی انگوٹھیاں اور ریشمی لباس اتار کر سادہ لباس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ چنانچہ نصارہ کے اس وفد نے ریشمی لباس تبدیل کر کے سادہ لباس زیب تن کیا اور اپنے سونے کی انگوٹھیاں بھی اتار دیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب توجہ فرمائی اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ملک یمن کے کامیاب سفر کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کی حدود میں پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سفر کی تمام تفصیلات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی کاوشوں کو سراہا اور فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرو اور اپنا احرام کھول دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے احرام باندھتے وقت نیت کی تھی کہ اے اللہ، میں وہ احرام باندھ رہا ہوں جو تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تیرے پاس قربانی کے جانور ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس قربانی کا کوئی جانور نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جانوروں میں شریک فرما لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا اور مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جانب سے قربانی کے لیے جانور پیش کیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ ہجوم کی صورت جمع ہوئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ فرشتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو جھٹلا دیا، بعض گونگے ہو گئے اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا، اور بعض لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے معنی باتیں کرنے لگے، بعض حواس باختہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈال ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غم سے نڈال ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گونگے ہو کر رہ گئے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور اعلان کیا،
اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن کے لیے اپنی قوم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور 40 دن بعد واپس لوٹ آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بنی حارث بن خزرج میں موجود تھے، انہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو فوراً تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا تو جان لے وہ زندہ اور کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی تو معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی پہلے اس آیت کو جانتا نہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل اپنے اہل بیت کو مختلف وصیتیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں کے چند درم میرے ذمہ واجب ہیں جو میں نے اسامہ بن زید کے لشکر کے لیے ادھار لیے تھے، تم انہیں ادا کر دینا۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم آج کے بعد مجھ سے حوض کوثر پر ملو گے، میرے بعد تم پر بے شمار مصیبتیں نازل ہوں گی، تم ان مصائب کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں تو تم آخرت کو اختیار کر لینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل اور تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے اس جگہ مدفون کیا جاتا ہے، اور جہاں تک غسل کا معاملہ ہے تو یہ حق اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرے تھے انہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط جذبان میں چاٹ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں دفنایا گیا۔